حدیث نمبر 7 حصہ دوم۔ یہ حدیث پوری اگرچہ کتب حدیث میں مجھے نہیں ملی، لیکن اس نے جتنی قسم کے ثواب اور عذاب ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے اکثر کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے، جن میں سے بعض پہلے گزر چکی ہیں اور بعض آگے آ رہی ہیں، اور پہلی روایات میں بے نمازی کا اسلام سے نکل جانا بھی مذکور ہے۔ تو پھر جس قدر عذاب ہو تھوڑا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ جو کچھ مذکور ہے وہ آئندہ آ رہا ہے، اور وہ سب اس فعل کی سزا ہے، اور اس کے مستحق سزا ہونے کے بعد اس دفعہ کی فرد جرم کے ساتھ ہی ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 کہ اللہ تعالیٰ شرک کی تو معافی نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی دل چاہے معافی فرما دیں۔ اس آیت شریفہ اور اس جیسی اور احادیث کی بنا پر اگر معاف فرما دے تو زہ قسمت۔ اس احادیث میں آیا ہے کہ قیامت میں 3 عدالتیں ہیں، ایک کفر اور اسلام کی، اس میں بالکل بخشش نہیں، دوسری حقوق العباد کی، اس میں حق والے کا حق ضرور دلایا جائے گا، چاہے اس سے لیا جائے جو اس کے ذمے ہے، یا اس کو وہ معاف فرمانے کی مرضی ہو تو وہ اپنے پاس سے دیا جائے گا۔ تیسری عدالت میں اللہ کے اپنے حقوق کی ہے، اس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس بنا پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے افعال کی سزائیں تو یہی ہیں جو احادیث میں وارد ہوئیں، لیکن مراحم خسروانہ شاہی مہربانیاں اس سے بالاتر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض قسم کے عذاب اور ثواب احادیث میں آئے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرماتے تھے کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول دریافت فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ 2 شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور اس کے بعد بہت لمبا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت، دوزخ، اس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھے، جنت کی نعمتیں دیکھیں۔ من جملہ ان کے ایک شخص کو دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، اور اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا پڑتا ہے۔ اتنے میں اس کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ سر پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا، اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔